الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كلهم عدول وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سب أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.
سے پڑھو سارے ذرا. ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ. اور وہ چاند جو روشن ہوا بطحا کے افق پر، اس چاند کے تابندہ ستارے ہیں صحابہ. اور صحابہ کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اس میں وہ اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. ایک مرتبہ اولاد روشن پڑھ لو. سب تو پہلے تو میں گزارش کرے سا حضرت مولانا غلام رسول سے دامت برکاتہم العالیہ کو جتنا بیٹھے ہیں سٹیج تے تشریف لینا میں سارے محلے دے بزرگ عالم دین ہیں. ماشاء حضرات محترم، عربی دا ایک مقولہ ہے کہ بندے دی سجان اور پہچان ان دی سوسائٹی کو لو کیتی وے دیئے. اندے مصاحب کو لو یعنی اندے میل جول والے، اندے نال اٹھن بڑھن والے، کھاون پیون سنگت صحبت والے، انہاں لوگاں دے نال ہمیشہ بندے دی سنجان کیتی وے دیئے، پہچان کیتی وے دیئے کہ اگر اوندا اٹھنا بہنا اچھی سوسائٹی دے اندر اچھے لوگاں دے اندر نیک تے صالح لوگاں دے اندر تو یقیناً یہ بندہ بھی اچھا ہو سی، نیک ہو سی، صالح ہو سی. اگر ان دی سوسائٹی برے لوگاں دے نالے شرابیاں کبابیاں تے زانیاں دے نالے جھوٹیاں کوڑیاں تے منافقاں دے نالے پیچھے تصور کیتا وے سی کہ اے بندہ بھی اچھا بولو نا نہیں. یہ عربی دا بھی مقولہ ہے تے انگریزی دی ہی کتاب دے اندر بھی میں ہی کو پڑھے می انہوں نے بھی ہی کو اپنی زبان ترجمہ کر کے دہرائے کہ واقعتاً انسان دی پہچان
بندے دی پہچان اودی سوسائٹی نال کیتی ویندی ہے، اودے مصاحب نال کیتی ویندی ہے، اودی سنگت ساتھ نال کیتی ویندی ہے۔ تو لفظ صحابی صاحب اگو یہ نسبت دی، یہ کہہ دی نسبت دی۔ ملتان اون دے اندر رہن والا ملتانی، یہ نسبت دی۔ لاہور ان دے اندر رہن والا لاہوری، یہ کیا ہے؟ بولو، نسبت دیے۔ صحابی یہ نسبت دیے، یعنی کیندہ صحابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صحابی۔ تو دوستو، جنہ لوگوں کو صحبت حضور دی ملی ہے، سنگت حضور دی ملی ہے، تعلق حضور دا ملے، جنہ دا اٹھن پہن سمن جاگن کھاون پیون حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہا۔ جے میرے آقا آکھے کھڑ ونجو تے کھڑ گئن، جے آکھے بہ ونجو تے بہ گئن، جے آقا فرمائے دی ہے تے انہاں آکھے دی ہے، جے سہی فرمائے رات ہے تے انہاں آکھے بولو رات ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا دے ایک صحابی ہیں، ایک مسئلہ پوچھتے ہوئے عشاء دی نماز دے بعد میرے آقا دے کٹھے آندے پین محو گفتگویں، سیدہ در دولت سامنے آگئے۔ سید فرمایا ابو الدرداء جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہی تھیں کھڑ تے میں گھروں تھی کہ ولیا آنا، تیری گال پوری کرے نا، تیرے مسئلے دا جواب بھی دینا۔ مولانا بیٹھے نے واقعہ حدیث کیا کتابہ جو لکھا کرے، صحیح گھر تشریف گئن گئن، میرے آقا کو گال بھول گئی، صحیح چار پائیتے انہیں لیٹن آرام فرما ہوئے کہ میرے آقا دی اکھ لگ گئی ہے، نندر آگے کی، نبی سن دے تے اللہ سن دا، بولو نہیں، لیکن نبی دی نندرچ تے عام بندے دی نندرچ بھی فرق ہوں دے۔ تو سمیں سن دے ہیں، سارا دل سن دے، دماغ سن دے، ذہن سن دے، حضور سن دے، بظاہر جسم تے سن دے، لیکن دل اللہ دی یاد دے اندر مشغول ہو دے، فرق ہے۔ صحیح آرام فرما ہوئے، نندر آ گئی ہے، عشاء دی نماز یہ 8:30-9 بجے ہوندی ہے۔ جناب ابو الدرداء کو حکم فرمایا نہیں اتھائیں کھاڑتے میں بلیا ہونا، رات دے 9 بجن ابو الدرداء کھڑے، 10 بجن 11 بجن 12 بجن 1 بجن 2 بجن 3 بجن، ابو الدرداء انہاں قدمہ تے کھڑے، انہاں پیران تے کھڑے، 3 بجن تے میرے آقا اٹھن، کیوں حکم ہے کہ یا ایھا المزمل
قم اللیلہ قم اللیلہ، اے کالی کملی اڑنے والے، رات وقت میری دربار دے اندر کھڑے ہو جاؤ، سائیں پوری رات کھڑے قدمت ورم آئے۔ اللہ ترمیم کی تھی آرڈر دے اندر کہ اللہ قلیلہ، میرے حبیب کچھ دیر میری یاد کرو تے باقی رات کھڑے رہو۔ سائیں وقت کھڑے وقت قدمت ورم، آرڈر ترمیم ہوئی، نصفہ ادھی رات آرام کرو، ادھی رات میری ذات کو یاد کرو۔ سائیں وقت ادھی رات کھڑے، ریشم تو زیادہ نرم قدم، وقت بھی قدمہ بھی تکلیف ہوئے، فرمایا اب انقص منہو قلیلا، اے میرے حبیب دل کرے تے ہیندے قلوبی، زیادہ کم کر گنو، زیادہ تھوڑا کر گنو۔ صحیح وقت بھی کھڑے، اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب ہن اگا تہاڈی مرضی ہے کہ کتنی دیر آرام کرنے، کتنی دیر میری ذات کو یاد کرنے۔ اب انقص منہو قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ فرمایا تہاڈی مرضی تے ڈیپینڈ کریں دے، جتنی دیر کھڑو میرے قرآن دی تلاوت کرو، قرآن کو سونا سونا کر کے پڑھو، قرآن کو ٹھہا کے پڑھو۔ 3 بجے رات دے میرے آقا اٹھن، سنگ نے وضو فرمائے، وضو فرماون دے بعد مسجد نبی دے اندر ونجن دے ارادے دے نال دروازے تو باہر قدم رکھے، جو ہی قدم رکھے سائیں نے ڈٹھے کہ میرا غلام بے دام ابو الدرداء انہاں قدمہ دے اتے کھڑے تھیا۔ سائیں کو یاد آئے کہ ہوتے میں رات عشاء دے ٹائم دے اندر ویدے ہوئے حضرت ابو الدرداء کو آکھائی، ابو الدرداء تھائیں کھڑ تے میں واپس آدھا پیا، میں کو گل بھول گئی ہے۔ ابو الدرداء تے انہاں قدمہ تے کھڑے، میرے آقا تشریف گھنے جناب ابو الدرداء دے نیڑے آکے فرمائیں ابو الدرداء انہاں قدمات کھڑے، تو بیٹھا نہیں آقا میں بیٹھا نہیں آؤں۔ ابو الدرداء تو ستا نہیں ہے؟ ادھے نہیں یا رسول اللہ میں ستا نہیں آؤں۔ ابو الدرداء تو تھکیا نہیں ہے؟ ادھے آقا میں تے جنتی کھڑا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جان صحابہ، عظمت صحابہ، نعرہ تکبیر۔ میں کتھا کھڑا؟ زورن بولو، جنت اچ کھڑا۔ یہ جملہ یاد رکھا ہے، کتھا کھڑا؟ جنت اچ کھڑا۔ کیویں جنت اچ کھڑے؟ آقا تہاڈے حکم دے مطابق جو کھڑا تا جنت اچ کھڑا۔ اگر تہاڈے فرمان دی حکوال برابر بھی انحرافی کریں دوں یعنی بہویں دوں یا اتھو قدم چاہ کے ہور جگہ تے قدم رکھیں دوں، آقا تہاڈے فرمان دے خلاف ونجے ہاں میرا او قدم میں کو جہنم گین ونجے ہاں۔ تو عرض کرنا مقصد کہ جتھا نبوت نے کھڑا دیتے اتھائیں کھڑ گئے، جتھا بلھا دیتے اتھائیں بہ گئے، جو ڈیوٹی لا دیتی ہے
جو فریضہ سونپ دیتے اگوں چونو چرا نہیں کی تھی کہ کیوں کس واسطے وجہ صحابہ بولو نہیں پوچھی بدر ہو رہی ہے میرے آقا دا اعلان ہے میرے سید دا اعلان ہے حی علی الجہاد حی علی الجہاد صحابہ جائے حال دے اندر ہم حال دے اندر چل پائن لوگوں اللہ دا قرآن گواہ کر کے آدم حدیث پاک دے اندر آدھے جڑے پیرو رانے ہم جتی نہیں سمجھے جنہ دے سر تے پٹکا عمامہ ٹوپی کوئی نہیں ٹوپی نہیں سمجھے جنہ دے تن دے ہوتے چولا کوئی نہیں قمیص کوئی نہیں اتنی دیر بھی انتظار نہیں کی تھی جو چولا لبھوں تے قمیص باؤں تے بند دے اندر ہن اوہ حالت دے اندر پیروں پروانے سروں ننگے جسم تے چولا قمیص نہیں ہے چل پہل ہوتے 2-3 میل ٹرن دے بعد جب پیروں دے اندر کنکریاں لگن پتھریٹیاں لگن تے پیروں دے اندر چھالے پائے گئے خون بہدا ودے خون نکلدا ودے تے نبوت دی نگاہ میرے آقا دی نگاہ صحابہ دے قدمہ تے پائے گئی شان محمد مصطفیٰ شان صحابہ میں قربان تھی واؤنا قدمہ کو جنہ قدمہ کو نبی دیکھے جنہ قدمہ کو حضور دیکھے جنہ قدمہ کو کالی کملی والا دیکھے سینے صحبت نزدیک ہو کے فرمایا پیرے جتی نہیں پاتی کیا وجہ آقا ترا اعلان سنیا سے حی علی الجہاد آؤ جہاد کی طرف جلدی آؤ آقا اصل جتیاں سمجھوا تے تعمیل ارشاد دے اندر دیر ہو ونیا تعمیل حکم دے اندر کیا تھی ونیا دیر تھی ونیا میں یہ موضوع اس وقت سے عرض کرن لگا کہ اج کل سوشل میڈیا دے ہوتے نعوذ باللہ بڑا زور و شور ہے بڑے لوگ 30 مار خان بن کے بیٹھن کہ نبوت دے مصاحب دی نبوت دے صحابہ دی زندگی دے ہوتے جرح و تنقید کرے دے بیٹھے قدغن انہاں دے نعوذ باللہ عیوب گلے دے بیٹھن ٹھیک ہے نا اور اگلے دن ایک ٹویٹ آئے کہ نعوذ باللہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھئی این دے کلو 5000 حدیث منقول ہے تے حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کلو بھی حدیثہ منقولن او علم دبابہا یہ ابو ہریرہ یہ اتنے حدیثاں یہ کتھوں آگئے نعوذ باللہ آکھے گھڑے دا بیٹھا نعرہ تکبیر بلند آواز رہا نعرہ تکبیر شان رسالت شان صحابہ شان اہل بیت علماء اہل السنت والجماعت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت العلامہ حضرت مولانا محمد عمر قریشی صاحب نعرہ تکبیر ماشاءاللہ حکم پہ آ گیا تو اپنا بیان مکمل فرمایا میں 8:30 میں 8:30 آ گیا میں نال بڑھنا سنجر لے طبیعت چاہیے میرا بیان حضرت فروز سننے تو میں جمعہ ہی تھیں پڑھے نا
تو دوستو نواں دور ہے، جدید دور ہے، نویاں گالیں تے تساں دوستاں نے اپنے عقیدے کو پڑھیا نہیں. صحیح ہے غلط ہے؟ بولو نا. پڑھیا نہیں ہے. سنی دے گھر پیدا تھے بس سنی ہے، دیوبندی دے گھر پیدا تھے دیوبندی ہے، بریلوی دے گھر پیدا تھے تے بریلوی ہے. اگا پیچھا اپنے عقیدے دے بارے دے اندر کوئی پڑھیا سوچیا سمجھیا بھی نہیں ہے. تے اللہ ہدایت کرے انہاں خطیباں انہاں مولویاں کو رہی سہی کسر انہاں پوری کیتی ہے کہ اگے چلو صبح مسجد دے اندر کوئی درس قرآن ہوندا ہا، لوگ مسائل سن گندے ہیں سمجھ گندے ہیں، وہ بھی ختم. وقت چلو جمعہ دے اتے ون کے عالم کو لو خطیب کو لو مولوی کو لو کوئی تقریر سن گندے ہیں، او جمعہ دا ٹائم جو آئے 1:45 تے 1 تے 1:15 تے 1:30 اون دے بعد آ ونجنی ہے قیامت تے لوگاں تھی ونجنے ختم. بس جلدی کرو دوڑو بھجو تے 1 بجے پڑھ کے تے جناب اساں تاکہ مولوی دی کوئی گال سن ناراض تھی گئے میں تساں نہیں میں غلط آتا بیٹھا نہ عقیدے دا خیال رکھی نہ مسلک دا خیال رکھی. دیکھو بھائی عبادات دی قبولیت دا تعلق ہے عقائد دے نال. اگر عقیدہ صحیح ہے تو عبادت قبول ہے، اگر عقیدہ صحیح نہیں تو عبادت قبول ہستی میں ہے کہ نہیں جی بھائی. اعمال تا عقیدے اور ایمان کو مزین کرن دی خاطر ہیں. بنیادی چیز کیا ہے ضرور بولو؟ بخشش کے دے نال ہونی ہے عقیدے دے نال. اگر اعمال تے بخشش ہویا تو ایک بندے 5 سال نمازاں پڑھیاں وط نہیں پڑھیاں اللہ سے آکھیا 5 سال جنت رہے ان دے بعد چھٹی. اعمال تو 5 سال ہیں 10 سال اعمال ہیں ان دے بعد نہیں کیتے اللہ کے 10 سال جنت بقایا. بولو نا عقیدہ جڑا ہے ایمان جڑا ہے یہ جمن کنے گھن کے تے تا مرن تک ہے نا. تو نجات عقیدے تے ہے. اساں یہ چیز دے نہیں خیال کریں دے دوڑ دے پہ ہیں بج دے پہ ہیں کہ تاکہ جلدی جمعہ پڑھ گھنو مولوی دی کوئی گال نہ سنو. حالانکہ جمعہ واسطے حکم ہے کہ فسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع، بیع شرا چھوڑ دو. اگر 2 گھنٹے اللہ رسول دی گال عقیدے ایمان عمل دی گال سن جنسو فائدہ تھی سی نقصان تھی سی. تو میرے دوستوں میرے بزرگوں میں گزارش کر رہا ہوں کہ میرے آقا امام الانبیاء سرتاج الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ معاشرے دے اندر اللہ دا نظام قائم کرن دی خاطر ایک جماعت تیار فرمائی. اور وہ جماعت میرے آقا دی جے کو سائیں نے سینچیا جے کو سائیں نے تیار کیتا جے کو سائیں نے مزین کیتا جے کو سائیں نے منقع تے مرصع کیتا. سائیں نے انہاں دی تربیت فرمائی اور تربیت کرن دے بعد میرے آقا نے ہر ایک اپنے سنگتی دی ایک مقام تے ڈیوٹی لائی.
کیا لائی؟ ڈیوٹی لائی، اور اس ڈیوٹی دے مطابق انہاں کو کھڑا کیتا کہ جناب ایک کم تیرا ہے طے کرنے، ایک کم تیرا نہیں تے طے نہیں کرنا۔ مثال دے طور تے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں کو کھڑا فرمایا کہ بلال ٹائم 5 وقت آزان دیونی ہے۔ کیا دیونی؟ یہ حضرت بلال ای محرم دے آخر اچ فوت ہیں۔ کرن فوت ہیں؟ ای محرم دی آخر اچ، لیکن تو کو کریں یاد نہیں، بولو نا، ہے یاد نہیں ہے، خیال ہی نہیں۔ کیا ہیں سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ؟ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے آقا نے آزان تے ڈیوٹی لائیے تے ساری زندگی سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ آزان ہی دے رہے ہیں۔ میں فضائل و مناقب بیان کرا تے وقت چاہیے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ دی ڈیوٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لائیے کہ جناب تو سپاہ سالاریں، اللہ دی تلواریں، تو لڑائی کرنی ہے، جہاد کرنے۔ جناب خالد بن ولید اسی ڈیوٹی دے اوپر ساری زندگی قائم و دائم رہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے دے اندر میرے آقا نے فرمایا وَأَقْضَاهُمْ عَلِي وَأَقْضَاهُمْ عَلِي، سب تو زیادہ اعلیٰ فیصلے کرنے والا، اچھے فیصلے کرنے والا، چنگے فیصلے کرنے والا، بہترین فیصلے کرنے والا میرا مرشد حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں ہر دور دے اندر جناب ابو بکر دا زمانہ، جناب عمر دا زمانہ، جناب عثمان دا زمانہ، ہر دور دے اندر جی چیف جسٹس ہیں، قاضی القضات ہیں، تو کون ہیں؟ اب حضرت علی المرتضی شیر ڈیوٹی کہہ لائیے، میرے آقا نے لائیے۔ ہی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا نے فرمایا فقیر بندہ، درویش بندہ، اللہ والا بندہ مسجد نبوی دے اندر صفہ دے مقام تے بیٹھ کے، کھڑے تے بیٹھ کے حضور دیا حدیثاں سن دے، دل دے اندر، ذہن دے اندر بلہیں دے۔ نبوت نے دعا کی دیئے، سید کو اچھس آقا میرے واسطے دعا کرو، میرا اللہ میرا حافظہ قوی فرماوے، میرا حافظہ قوی تیز زیادہ فرماوے۔ نبوت دعا کی تیئے، ہوں دیوار تو ابو ہریرہ آدن جڑی گال میرے آقا دی زبانی چو نکلیے میں کو بھول دی، بولو بھول دی نہیں ہے۔ بکھائے تسائے پیاسائے نہ کریں، بکھ دی ترہ دی پیاس دی کڑیں پروانی کی تھی۔ فرمیندن ترائے دیواراں گزر ویندیاں ہن، چار دیواراں گزر ویندیاں ہن، سوائے کھجور دے چند دانیاں دے کوئی شے نہیں ملتی، لیکن صفہ والا تھڑا نم چھوڑے دا مبادا میں روٹی کھاون کم کرن باہر ونجا، آقا تشریف گرنا من کوئی فرمان سنا من تے میں محروم رہ ونجا،
بخ تس برداشت کیتی ہے لیکن ہر وقت بہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین سنے. علماء نے لکھے مردوں وچوں سب تو زیادہ حضور دی حدیث بیان کرن والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تے عورتاں وچوں میرے آقا دے سب تو زیادہ فرامین بیان کرن والیاں حضرت عمہ عائشہ الصدیقہ طاہرہ عفیفہ. جی ہوں اساں کڈھوں انہاں دے نقص، اساں کروں انہاں تے جرح و تعدیل، نقد و جرح کروں، اے ڈائریکٹلی زک پوسی میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات دے ہوتے، کیونکہ انہاں دی ڈیوٹی کہیں لائیے، بولو نا کہیں لائیے، حضور علیہ السلام نے لائیے. اور میں تو کہوں پچھلیاں مثالاں دے کے ثابت کیتے میں کہ جتھاں جے کو صحیح نے کھڑا کیتے وہ اتھائیں کھڑ گئے، جتھا کہیں کو بلھائے وہ اتھائیں بڑھ گئے. سرے منہ انحراف وال برابر بھی دائیں بائیں نہیں ہویا. استاذ محترم کلاس پڑھائیے 10ویں دی، ہوں تے خیر امتحان دا طریقہ کار ہی ہو رہے نا بھئی، بغیر امتحان دیتے ہوں بار ایک آیا کھڑا ہاں بھئی بڑھڑا شدہ لکھ دا بیٹھا نہیں کیوں کہ کتنا 70 سال تھی گئے میٹرک دا امتحان دے دے کڑہیں پاس نہیں تھیا، این واری بغیر امتحان دے پاس. تو بھائی سال پورا استاد پڑھائے، امتحان تھے، 25 لڑکیاں دی کلاس آئی، 5 وچوں 22 فیل تھے، 3 پاس تھے. کہیں دی شکایت ہے؟ میں نہیں آدھا تو سن رسو کہیں دی شکایت؟ حضور نے 23 سال محنت کی تھی. کتنے سال؟ 23 سال نبوت نے محنت کی تھی، اور 23 سال دا نتیجہ یہ رتے ہوئے کہ نعوذ باللہ یہ سائیں دے کٹھے اٹھن بہن والے، سائیں دے کلو پڑھن والے یہ ناکام گئے، یا العیاذ باللہ العیاذ باللہ یہ جھوٹیاں روایتاں جھوٹیاں حدیثاں گھڑیں دے ہن. اوے لوگوں ساری دنیا سچ کو تلاش کریں دیے، سچ صحابہ دے قدموں کو تلاش کریں، سچ صحابہ دے قدموں کو تلاش کریں، کریں جھوٹ نہیں بولیا. حضرت تشریف گئے نا، گزشتہ سال حضرت نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ سائیں دی خدمت دے اندر ایک اٹھ نے آ کے شکایت کی، یہ لوگ آ کے شکایت کی کہ فلاں صحابی والا انہیں سارا اٹھ چوری کر گئے، گواہ بھی بنا کے گھنن، گواہ بھی بنا کے گھنن پیش کر دیتے نے، مدعی بھی آدھے. سائیں نے پوچھے، انہیں عرض کیتے نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تولا صحابیاں نہ میں کوڑ بولے نہ میں جھوٹ بولے نا، میں ایک کام بولو نہیں کیتا. صحیح نے فرمایا تیرے خلاف، چونکہ مدعی بھی علیحدہ پہ گواہ بھی یہ گال پہ کریں دن. صحیح فیصلہ صادر فرمائے، ہتھ کٹ دو. کیا کرو؟ ہتھ کٹ دو. فیصلہ ہوئے، صحیح بیان فرمے دے پائے، فیصلہ سنے دے پائے. اس صحابی دے ہونٹ ہلتے پائے. توجہ کرائے، صحابی دے ہونٹ ہلتے پائے، ہونٹ چل دے پائے، میرے آقا دے پائے.
جب فیصلہ ہو چکے انہوں جلاد جے کو حکم آ ہتھ کٹو وہ پورے تم تراق دے نال تیاری کر کے آگے کہ میں اپنا کم سر انجام دیواں کہ اسی اسنا دے اندر وہ اٹھ رڑدا ہویا چیخدا ہویا چنگھاڑدا ہویا حضور دی محفلی چاہے سائیں دے قدمہ تے سر رکھے آدھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ جھوٹ بولے دن این ستارے صحابی نے میں کو چوری نہیں کیتا این تو علیہ صحابی نے میں کو چوری صحابی نے چوری نہیں کیتا وہ جنگل دے حیوان جانور جنہ دیاں صفائیاں دے دے ودن کہیں چوری کیتے آقا فلاں بندہ ہے سڈو آگے صحیح پوچھے وہاں کہ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اٹھ سچ آدھا کھڑے میں کو چوری کیتا ہے اینے نہیں کیتا صحیح فرمایا اچھا ان صحابی کو سڈے نے جن دے خلاف فیصلہ دیتی بیٹھے ہیں وہ میاں میں تو تیرے خلاف فیصلہ کر دیتا ہاں تو حد جاری ہوں دی پئی آئی میں ڈٹھا ہاں تو اون ویلے ہونٹ ہلے دا کھڑا ہمیں لب چلے دا کھڑا ہمیں کیا پردہ کھڑا ہمیں کیا عہدہ کھڑا ہمیں آدھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تسا میرے خلاف فیصلہ دے دیتا ہے میں تمہاری ذات دے ہوتے تمہاری ذات با برکات دے ہوتے تحفہ درود و سلام پڑھنا کھڑا قبر میں نے تیرے خلاف فیصلہ دیتا اندے باوجود بھی فرمایا آقا تمہاری ذات بابرکات توجہ ہے نا جو تربیت کی ہے ساری میں کو یقین کامل ہا کہ میرا اللہ کوئی سبیل پیدا کر کے تے تو کوئی تلا رہے دے سی وہ میرے اللہ نے سبیل پیدا کی تھی کہ وہ اٹھ خود رڑتا ہویا آ کے تے تمہارے سامنے میری صفائی بیان کی تھی تو بھائی صحابہ دے وکیل صفائی بنو وکیل جرح نہ بنو اگر وکیل جرح بنسو ابو جہل دی طرح تباہ و برباد کر دیتے ویسو ابو لہب دی طرح ہیں جہنم دا ایندھن تے جہنم دا بل بن ویسو صحابہ کو دیکھنے نسبت نبوت کیری شاید دیکھنے نسبت نبوت جی میں پہلا جملہ آکھا ہا تقریر اتھوں شروع کی تھی ہے کہ بندے دی سنان ان دی سوسائٹی کول تھیں دیئے ان دے مصاحب کولو تھیں دیئے ان دے یاراں دوستاں کولو تھیں دیئے ان دے اٹھن بہن کھڑن سمن جاگن کولو تھیں دیئے ان دے رہن سہن کولو تھیں دیئے دیکھو تے صحیح یہ لوگ کون ہیں جو اللہ آپ آدھا پہ اولائکا کتب فی قلوبہم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان فرمایا بھول فسق فجور انہ چیزاں کو تے میں صحابہ کو دور کر دیتے اسے واسطے اولائکا ہم الراشدون اولائکا ہم الفائزون اولائکا ہم الصادقون بس بھائی میں یہ کچھ دیر حضرت دی گستاخی کی تھی لیکن حضرت دا حکم آئی میں کس کچھ گل کر گئی نا فاروق حضرت نظر نہیں پڑھی پڑھ گئی نا سب پڑھوا جی تشریف میں بیٹھا سارے ساتھی محبت نال بابا زی بلند دے پاک پڑھ گئے دیوانے
زور نہ لگنے سبحان اللہ. صحابہ ہیں دیوانے سونے محمد دے. اساں سارے ہیں دیوانے، اساں سارے ہیں دیوانے او دیوانے محمد دے. میں دیوانہ صحابہ دا او پروانے محمد دے. میں پروانہ صحابہ دا او دیوانے محمد دے. میں دیوانہ صحابہ دا. ہر ایک ہندی تے ایرانی مغل چینی تے جاپانی صحابہ پاک تو پڑیا ایو کلمہ مسلمانی. واجب کل مسلمانات شکرانہ صحابہ دا او پروانے محمد دے. میں پروانہ صحابہ دا. سب سانگے تے سنگ چھوڑے ہر ایک پاسوں چموڑے اجاڑے گھر لٹائے سر وطن اہلے وطن چھوڑے. لگا مدنی سونے دے نال یارانہ صحابہ دا. لگا مدنی مٹھل دے نال یارانہ صحابہ دا. اے وہما عجب نصیب انہاں دے بھائیو او جڑے سنگت حضور دی رلے. صدیق عمر عثمان و علی ایک تو بھر گئے چاروں پلے پر سب تو ادگے صدیق عمر تے چڑھی جائیں فیض دی چھلے. او تا عجوی کول رسول دے وس دے یارو ویکھو رب دا فضل. آخری مصرع ذرا زور نہ لگ سبحان اللہ. فخر قدمے صحابہ وچ اے دیدہ دل وچھاواں میں. میرے محسن میرے ہادی دلوں کی میں بھلاواں میں. میری جند جان تے ایمان نذرانہ صحابہ دا. میری جند جان تے ایمان نذرانہ صحابہ دا. او پروانے محمد دے. میں پروانہ صحابہ دا. تمہارے سامنے